بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300291960 یا واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 4 صفحہ نمبر 64 سے۔ وہ جو خبر لے کر آئے تھے اس کے لیے اتنا اہتمام ضروری تھا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میں اٹھا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہی کے برتن میں ڈبو دیے، پھر ہاتھ باہر نکالے اور بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ سیاہی پر سیاہی، ان کی باتیں۔ اب میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ جو کچھ میں نے دیکھا سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو غریب اور یتیم پیدا کیا۔ ان کے والد عبداللہ نے کبھی اپنے فرزند جلیل کو گود میں نہیں اٹھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے جو ترکہ چھوڑا وہ بھی کیا تھا، 5 نحیف ونزار اونٹ اور چند بھیڑیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں واقع فیل سے 50 یا 55 دن بعد مکے میں پیدا ہوئے تھے، مجھ غلام کی پیدائش سے 12 سال پہلے۔ صبح کا وقت تھا اور بہار کا موسم۔ ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ پیدائش کے دن کے متعلق انہوں نے میرے سامنے ایک اعرابی کو بتایا تھا کہ ان کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی۔ عیسوی تاریخ کے مطابق سن 570 تھا یا 571 عیسوی، مہینے پر بھی اختلاف ہے۔ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ اپریل کی آخری تاریخیں تھیں۔ کہتے ہیں میلاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات عرش الہی پر ایک جشن برپا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں میں سے سنا کہ اس رات انہوں نے آسمان پر قندیلیں روشن دیکھی تھیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس رات فرشتے نظر آئے تھے جو آسمان پر شادمانی کے گیت گا رہے تھے۔ سنا ہے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فارس کے 1000 سالہ قدیم آتش کدے کا دائمی شعلہ بجھ گیا۔ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اس رات فردوس بری سے ایک کبوتر نیچے اترا تھا جس کی منقار جواہرات سے مزین تھی۔ اس نے حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں اپنے پر رگڑے اور وہ زچگی کی تکلیف سے معمون ہو گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع کی بھی ایسی بہت سی باتیں سنی ہیں۔ کہتے ہیں اس رات زمین پر ایک نیا ستارہ نمودار ہوا تھا جس نے 3 بادشاہوں کو یروشلم کی راہ دکھائی تھی، اور اس طرح وہ تینوں اس کی رہبری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پالنے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ بھی سنا ہے کہ ان 3 کے علاوہ ایک ملکہ بھی تھی جو دیر سے یروشلم پہنچی تھی، کیونکہ راستے میں اس راہبر ستارے پر بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دیر تک نظروں سے اوجھل رہا، لیکن اللہ ہی جانے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی تو 2 فرشتوں نے ان کا سینہ چاک کر کے ان کا دل باہر نکالا اور اسے گناہ آدم سے پاک کر کے دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا۔ نہ انہیں کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ جسم پر کوئی نشان رہا۔ اس واقعے کا راوی ایک بچہ بتایا جاتا ہے جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہاں میں پھر کہوں گا کہ واللہ عالم، اللہ ہی جانے۔ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے دادا عبد المطلب انہیں اپنے یہاں لے آئے اور بچوں کی طرح ان کی پرورش کرنے لگے۔ 2 ہی سال بعد عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ پھر ان کے بڑے بیٹے زبیر نے بنو ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری بھی سردار بنو ہاشم کی حیثیت سے انہوں نے ہی قبول کی۔ جب 20-21 سال کے ہوئے تو زبیر کی بھی وفات ہو گئی، مگر اب وہ
20-21 سالہ جوان تھے۔ زبیر کے بعد ابو طالب بنو ہاشم کے سردار بن گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں منتقل ہو گئے۔ غربت اور کثرت اولاد کی وجہ سے ابو طالب کے حالات باقی بھائیوں جیسے نہ تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اور ان کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ خود ابو طالب کو ان سے بہت پیار تھا۔ ایک مرتبہ وہ انہیں ایک تجارتی قافلے میں اپنے ساتھ شام بھی لے گئے تھے۔ اس سفر کے بارے میں بھی کئی معجزات مشہور ہیں۔ کہتے ہیں ان پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب نے جب یہ دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ پھر اس نے ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو ایک بڑے سکے کے برابر تھی۔ یہ آنے والے پیغمبر کی نشانیاں تھیں جو بحیرہ نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان کی نبوت کی پیش گوئی کر دی تھی۔ معجزات کے بارے میں تو اتنا ہی کہوں گا۔ جو قرآن میں تحریر ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے معجزوں سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ دراصل انسان کی ہوس کبھی کبھی اس کی ضرورتوں سے بڑھ جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت اتنا ہی جاننے کی ہے جو ان موقعوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ویسے یوں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص کسی واقعے کو معجزہ کہتا ہے اور دوسرا اسے محض ایک رمزیہ حکایت سمجھتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے 16 معجزات جنہیں ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کائنات میں ایک فوری اور دائمی انقلاب کیوں نہ لا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرما دی تو اس نے مزید کسی معجزے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ قرآن حکیم ہی ایک مرکزی اعجاز تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، اسی طرح جیسے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مرکزی اعجاز کی حیثیت رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ بچپن میں وہ غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ صبح صبح بھیڑوں کے ریوڑ مکے کی پہاڑیوں سے پرے لے جاتے تھے اور وہاں دن بھر ان کے چارے کے لیے خود رو خاردار جھاڑیوں کے سیاہی مال پھل اکٹھے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ اپنے وقتوں میں سبھی پیغمبروں نے بھیڑیں چلائی ہیں۔ میرے خیال میں اس میں بھی قدرت کی مصلحت ہے۔ تنہائی انسان کو فطرت کے قریب کر دیتی ہے۔ انسان جب صحرا کی کھلی اور تازہ فضا میں تنہا اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے وہ سب مناظر صرف اس کے لیے تخلیق ہوئے ہیں۔ اس کے ذہن میں انسان کی اہمیت کا احساس جاگنے لگتا ہے۔ چار سو پھیلے ہوئے فطرت کے بے کرا مناظر اسے دعوت فکر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ذلت اور کائنات کے تعلق پر غور کرنے لگتا ہے اور بات خالق کائنات تک جا پہنچتی ہے۔ شہر سے دوری اس کے ذہن کو الجھنے نہیں دیتی۔ شہروں میں انسان وقت کی تیرہ دستیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماضی کی پرچھائیاں اور مستقبل کے سائے اس کے حال پر چھائے رہتے ہیں اور وہ کسی عظیم مقصد کی جستجو کے قابل نہیں رہتا۔ شہروں کی مستقل آبادیاں، وہاں کے گلی کوچے رفتہ رفتہ انسان کی اخلاقی اور روحانی اقدار کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ماحول کا غلام بن کر اپنے اندر سمٹ کے رہ جاتا ہے۔ صحرا کی آزاد فضا یہ تمام بندھن توڑ دیتی ہے اور انسان کو کشادگی اور آفاقیت کا احساس دلاتی ہے۔ فطرت اپنی تمام تر معصومیت اور پاکیزگی کے ساتھ، اپنی تمام تر قوت اور ہیبت کے ساتھ ہمیشہ سے صداقتوں کی علامت رہی ہے۔ یہ ایک راہ اور ایک مسلک بھی ہے جس میں ہر دور کے انسان نے پناہ پائی ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیے کہ اگر ہمیں انسان کے بنائے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مدرسے اور فطرت کے مدرسہ ازلی کے درمیان انتخاب کرنا ہو تو ہم فطرت ہی کی درسگاہ کا انتخاب کریں گے۔ انسان کی بنائی ہوئی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، تب بھی فطرت کی تباہی کے مقابلے میں وہ ایک معمولی حادثہ ہوگا۔ صحراؤں میں غلہ بانی کرنے والے اسی مدرسہ فطرت کے طالب علم ہوتے ہیں۔ وہ جب 14 سال کے ہوئے تو ان سے غلہ بانی چھڑا دی گئی۔ اب ان کی عسکری تعلیم ہونا تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری کی وجہ سے تلوار نہیں چلا سکتے تھے، البتہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ان کا رجحان تیر اندازی کی طرف تھا۔ اس عمر میں بھی انہوں نے اس فن حرب میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس مہارت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نظر غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ مکے میں مشہور تھا کہ وہ عقد ثریہ کے بارے میں ستارے گن سکتے ہیں۔ پہلی جنگ جس میں وہ شریک ہوئے تھے حرب الفجار تھی۔
یہ خون ریز جنگ 3-4 سال جاری رہی، مگر لڑائی صرف 5 دن ہوئی۔ حرب الفجار کی جس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے تھے، 1 دن کی تھی۔ اس میں ان کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ دشمن کے چلے ہوئے تیروں کو میدان جنگ سے اٹھا کر جمع کریں اور اپنے تایا زبیر اور ابو طالب کو لا کر دیں۔ ان کے ترکش خالی ہونے لگیں تو وہ مزید تیر جمع کر کے لائیں۔ سارا دن وہ چیختے چلاتے زخمیوں، لاشوں اور کٹے ہوئے انسانی اعضاء کے درمیان تلواروں، نیزوں اور بھالوں کی زد سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے، گھوڑوں کی ٹانگوں سے بچتے بچاتے، انسانی خون سے رنگے میدان کارزار میں دوڑ دوڑ کر تیر جمع کرتے رہے۔ ان کو یہ دن اچھا نہیں لگا، وہ اسے اپنے ذہن سے محو کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے ایک دن انہیں کہتے سنا کہ کاش وہ دن کبھی طلوع ہی نہ ہوتا، کتنا خون بہا تھا اس جنگ میں۔ اور بات اتنی تھی کہ کنانہ کے ایک شرابی نے حوازن کی شاخ بنو عامر کے ایک فرد کو سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ قریش کنانہ کے حلیف تھے، اس لیے ان کی زیادتی کے باوجود ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ اور بڑے ہوئے تو انہوں نے تجارت شروع کر دی، اپنے والد کی طرح بہت چھوٹے پیمانے پر۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس چیز کی تجارت کرتے تھے، پھلوں کی، جانوروں کی، مصالحوں کی، عطر کی یا ریشم کی۔ اس بات کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ ان تمام معمولات کے باوجود، جن میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات غیر معمولی تھی۔ وہ تمام مکی انسانوں سے بہت مختلف تھے۔ مکہ تاجروں، سوداگروں اور دکانداروں کا شہر تھا۔ وہ ہر کاروبار میں چھل کپٹ کرنے والوں کی بہتات تھی۔ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد شخص تھے جن کے بارے میں ہر زبان پر یہ تھا کہ وہ لین دین میں انتہائی ایماندار ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو مال کے بارے میں مغالطے میں نہیں رکھا، جو نقص ہوا گاہک کو پہلے بتا دیا۔ مکے کے ماحول میں ان کی ذات ایک عجیب مثال تھی، سب سے الگ۔ اتنا اعتبار تھا ان کا کہ شہر کے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوا جاتے تھے۔ سارے مکے میں وہ الامین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ یہ شاید اس لیے بھی کہ ان کا اپنا نام سب کے لیے بہت غیر مانوس تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے ایک نیا نام تھا جو پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ ان کی امانت اور ایمانداری کا چرچا اس قدر پھیل گیا تھا کہ ان سے 3 گنا عمر کے تاجر انہیں بلواتے اور انہیں ثالث تسلیم کر کے آپس کے جھگڑے چکاتے۔ اس دور میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کیے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی ہوتے تو ان پر فخر کرتے۔ وہی قصہ لے لیجئے خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا۔ خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو گئی تھی، اس کی دیواریں بھی نیچی تھیں اور چھت بھی نہیں تھی۔ اس میں رکھے ہوئے بت اور چڑھاوے کا سامان غیر محفوظ تھا۔ ان دنوں جدہ میں ایک بحری جہاز خشکی پر چڑھ کر بیکار ہوا پڑا تھا۔ قریش مکہ نے وہ جہاز خرید لیا اور اس کی لکڑی سے کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ پرانی دیواریں گرا دی گئیں، حجر اسود کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا گیا اور نئی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں سے اٹھائی گئیں۔ جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کا وقت آیا تو ایک قضیہ کھڑا ہو گیا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت کس قبیلے کے حصے میں آئے گی؟ 4 دعوے دار تھے اور ہر ایک اپنے تئیں اپنے قبیلے کو اس اعزاز کا مستحق سمجھتا تھا۔ 4-5 دن سے جھگڑا جاری تھا، سارے شہر میں یہی باتیں ہو رہی تھیں، مگر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، کوئی مصالحت پر تیار نہیں تھا۔ ایک دن بات اتنی بڑھ گئی کہ آنکھوں میں خون اتر آئے اور چاروں قبیلوں کے نوجوان اپنے اپنے گھروں سے تلواریں لانے کے لیے دوڑ پڑے۔ حاضرین میں مخزومی خاندان کے ایک بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو وہاں موجود لوگوں میں سب سے معمر تھے، انہیں روکا اور حرمت کعبہ کا واسطہ دے کر کہا، اے اہل قریش، بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو کسی ثالث کو بنا لو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اب جو پہلا شخص حرم میں داخل ہو اسے منصف بنا لیا جائے۔ اس بزرگ کی نہایت دردمندی سے کہی ہوئی بات سب کے دل پر اتر گئی اور سب نے یہ مشورہ تسلیم کر لیا۔ اب سب حرم کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے انتظار کرنے لگے کہ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، اسی متانت کے ساتھ جو ان کا مزاج تھی، اسی خود اعتمادی کے ساتھ جو ان کا خاصہ تھی، اسی بردباری کے ساتھ جو ان کا شیوا تھی، اسی خندہ پیشانی کے ساتھ جو ان کی پہچان تھی۔
حلم اور وقار کا حسین امتزاج، عدل و انصاف کا نقیب الامین آ پہنچا تھا۔ سب نے خوشی خوشی انہیں ثالث بنا کے معاملہ ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے تنازع کی نوعیت سنی اور ایک عبا لانے کو کہا۔ کسی نے عبا پیش کر دی تو انہوں نے اسے فرش پر بچھا دیا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس کے وسط میں رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چاروں قبیلوں کے ایک ایک فرد کو دعوت دی کہ وہ عبا کا ایک ایک گوشہ سنبھالیں اور سب نے مل کر اسے حجر اسود سمیت بیک وقت پر اٹھائیں۔ جب حجر اسود مطلوبہ بلندی تک پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا جہاں وہ آج بھی نصب ہے۔ خانہ آبادی۔ میں نے پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اس وقت سنا تھا جب میری ماں نے ایک شہد لگا روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا تھا۔ میں کوئی 5 سال کا تھا۔ یہ روٹی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے آئی تھی۔ اس دن سے آج تک میرے ذہن میں خدیجہ کے نام کے ساتھ شہد کی حلاوت وابستہ ہے۔ خدیجہ مجسم عنایت، سرتاپا شفقت تھیں۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کے یہاں ہر ضرورت مند، ہر مسکین، ہر بے کس بے نوا کی پذیرائی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان کی نوازشیں ان کے گھر سے بہت دور بھی پہنچ جاتی تھیں۔ وہ خود غریبوں کے محلوں میں ان کا حال پوچھنے جایا کرتی تھیں، ان کی حاجت روائی کرتی تھیں۔ خدیجہ اپنی مثال آپ تھیں، ایک رئیس خاتون جن کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکے میں انسان اور انسان کے درمیان تفاوت شرمناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ چند کھاتی پیتی خواتین کا معززین شہر میں ہوتا تھا، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو سفیان کی بیوی ہند، لیکن باقی غربت اور بیچارگی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھی۔ وہ مردوں کی ہوس اور ظلم تلے روندی جا رہی تھی۔ مرد انہیں اپنا مال اسباب سمجھتے تھے، مال مویشی کی طرح۔ انترا جیسا شاعر بھی اب نہیں رہا تھا جو اپنے اشعار میں ان کی حالت زار پر اشک بہایا کرتا تھا۔ مکہ اس لحاظ سے عجیب شہر تھا کہ یہاں ایک طرف تولات، منات اور اعضاء کی صورت میں عورتوں کی پرستش ہوتی تھی اور دوسری طرف عورتوں کو تسکین ہوس کا سامان بنا کر انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کیا ہوا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خدیجہ کی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بڑا تحفہ دیا تھا۔ ان دونوں کے مراسم کی ابتدا تو عجیب حالات میں ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلق بڑھتا گیا اور خوشگوار سے خوشگوار تر ہوتا گیا۔ پہل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے سالار کی حیثیت سے ملازم رکھا تھا۔ ان کا یہ قافلہ تجارت کے لیے شام آتا جاتا رہتا تھا۔ اس وقت جب وہ پہلی بار خدیجہ کے تجارتی قافلے شمال کی طرف لے گئے، ان کی عمر 24 سال تھی۔ ایک ایسے ہی قافلے کا تصور کیجیے۔ ریگستان کی رات میں چلتے ہوئے اونٹوں کے قدموں کی دھپ دھپ، کسی حدی خواں کے نغمے کی دلسوز آواز، ہر قدم پر نزدیک آتی منزل کا تصور۔ جانوروں اور انسان سب ایک مقصد کی خاطر سر نہوڑائے رواں دواں، اطراف میں دور دور تک پھیلا ہوا بے نشان ریگزار، مگر اوپر آسمان پر ستاروں کی قندیلیں جو نہ صرف انہیں ان کی منزل کا راستہ بتا رہی تھیں بلکہ کئی نئی منزلوں کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں، انگنت جہانوں کی جو ان سے پرے آباد ہیں۔ انسان اپنا سر اٹھاتا ہے اور فطرت کی بے قرار پہنائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ پہنائیاں اس کے تو سن فکر کو مہمیز کر دیتی ہیں، اسے بلندیوں کی طرف بلاتی ہیں، ذہن میں نئے جذبے جنم لیتے ہیں، نئی امنگیں جاگتی ہیں اور اس کے سامنے نئے افق کھلنے لگتے ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو ساربانوں نے شہر کے روایتی شراب خانوں میں اپنی پیاس اور تھکن دور کرنے کا پروگرام بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور شہر کے باہر ہی اپنے اونٹوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ انہیں شاید علم تھا کہ ملاح سمندر میں کم اور ساحلوں پر زیادہ ڈوبتے ہیں۔ یہ سفر انہوں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ منافع لا کر دیا۔ جب وہ سفر کی رودات سنا رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ان کی
زکوٰۃ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے ہونے والے شوہر کی جھلک دکھا دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک رشتے کروانے والی خاتون نفسیہ کو بلوایا اور اسے کہا کہ ذرا اپنے طور پر محمد کا عندیہ تو لو کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ نفسیہ نے بات چھیڑی تو انہوں نے کہا، میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شادی کا سوچوں، بھلا غربت بھی کوئی بہانہ ہے؟ فرض کیجئے آپ کی کسی ایسی خاتون سے شادی ہو جائے جس کے پاس اتنا ہو جو دونوں کے لیے کافی ہو۔ پھر وہ ان کے اور قریب آئی اور رشتے کرنے والیوں کے مخصوص رازدارانہ انداز میں کہا، فرض کیجئے آپ کو کسی ایسی خاتون کا رشتہ مل جائے جو حسین ہو، جس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، جو کسی باوقار گھر کی مالکہ ہو۔ تو محمد اب نفسیہ کی باتوں سے بیزار ہو چلے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ خاتون خود کیسی ہے۔ یقیناً ایسی کون سی خاتون ہے؟ خدیجہ۔ وہ یہ نام سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ نفسیہ نے کہا، سب مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھیں، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہاں دمشق میں نے چند لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس عقد میں خدیجہ کا زیادہ فائدہ ہوا، لیکن وہ کم عقل کچھ نہیں جانتے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس تعلق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پایا۔ یہ شادی ہر لحاظ سے اتنی مکمل اور کامیاب تھی کہ لگتا تھا یہ انسان کی نہیں کسی فرشتے کی تجویز تھی۔ دراصل یہ رشتہ ان کے مشن کی تکمیل کا پہلا مرحلہ تھا۔ خدیجہ نے انہیں غربت سے نجات دلائی۔ ہر پریشانی میں خدیجہ انہیں دلاسا دیتی۔ ایک دفعہ میں نے رسالت مآب کو کہتے ہوئے سنا، جب سب مجھے کاذب کہتے تھے تو صرف خدیجہ مجھ پر یقین کرتی تھی۔ خدیجہ سب سے پہلے ان کے مشن پر ایمان لائیں، سب مردوں سب عورتوں سے پہلے، اس وقت جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ کی شادی ایک مثالی شادی تھی، اتنی خوشگوار اور کامیاب کہ اس کے ذریعے گویا اللہ نے بندوں کو ایک ثبوت فراہم کر دیا کہ مرد کی بہترین ساتھی صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ پہلی وحی۔ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں مصدقہ بھی ہے اور ناقابل تردید بھی۔ مصدقہ یوں ہے کہ اس کے راوی ہی صدیق ہیں، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اللہ کے رسول سے، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ناقابل تردیدیوں کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ جبل نور پر غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضری دی اور کہا، پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے زور دے کر کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے تو اور زور دے کر کہا، پڑھو۔ اس کے بعد بھی انہوں نے وہی کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ہر بار جب جبریل علیہ السلام انہیں کہتے کہ پڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجبوری بیان کرتے کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے جسم کو اس زور سے بھینچتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوت برداشت جواب دیتی محسوس ہوتی۔ تیسری مرتبہ بھی جب جبرائیل علیہ السلام نے یہی انداز اختیار کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے بس اب موت قریب ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور غار سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں لگا کہ کوئی تحریر یا پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا ہے۔ پیغام کیا تھا اس کا انہیں ابھی علم نہیں تھا، مگر وہ اس کا وزن محسوس کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع، اتنا عجیب و غریب، اتنا اچانک ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کلام الہی کی جلالت و تمکنت سے وہ لرزہ برآمدن تھے
اور اس واقعے کے ایک پہلو پر غور کر کے اسے دائرۂ فہم میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گتھی تھی کہ کسی طرح سلجھنے میں نہیں آتی تھی۔ مکے میں وہ حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس متانت، سنجیدگی اور شائستگی سے گزارے کہ کسی سے تلخ کلامی تک کی نوبت نہیں آئی تھی، جو جائے گا کسی کا اس سختی سے انہیں بھیجنا۔ یہ تجربہ ان کے لیے قطعی ناقابل توجہ تھا، اور کلام الہی کی سطوط نزول کے تناظر میں جو خود اپنی جگہ ایک معمہ بنا ہوا تھا، یہ نامانوس سلوک انہیں ناروا معلوم ہوا۔ سوچ کی ایک لہر یہ بھی اٹھتی تھی کہ یہ عقدہ جتنا حیرت انگیز اور ناقابل فہم تھا، ہو سکتا ہے اس کا حل بھی اتنا ہی انہونا اور خلاف معمول ہو سکتا ہے کہ اس میں تشویش کی کوئی بات ہی نہ ہو، بلکہ سب کچھ بظاہر جتنا پریشان کن اور تکلیف دہ محسوس ہو رہا تھا، اتنا ہی خوش آئند اور نیک انجام ہو۔ پھر بھی اس محیر العقل کے انجانے مضمرات سے ان کا سارا بدن لرزا تھا۔ اسی کیفیت میں لرزتے کانپتے غار ہرا سے وہ باہر آئے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ کوہ ہرا کی بلندی پر اس سمت میں چڑھنا شروع کر دیا جدھر سے نیچے اترنے کا راستہ تھا۔ ابھی نصف راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام انہیں دوبارہ نظر آئے۔ اس بار وہ انسانی شکل میں تھے اور افق پر کھڑے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سمت بھی رخ کرتے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، انہیں موجود پاتے۔ پھر ایک بار انہیں ان کی آواز سنائی دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ حیرت اور پریشانی کے اسی عالم میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارا بدن کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بستر پر لیٹ گئے اور کئی کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے، سر منہ سب ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کی بنا پر مناسبت سے انہیں مدثر کہہ کر پکارا تھا۔ مدثر یعنی چھپنے والا، اپنے آپ کو ڈھانپنے والا۔ رب ذوالجلال والا کرام کو تو علم تھا کہ اس نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ اس کا پیغام پہنچنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حالت ہوئی تھی اور اس سے محیر العقل روحانی تجربے کے بعد وہ جس کیفیت سے دوچار ہوئے تھے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے علم میں تھا، لیکن یہ سب کچھ ایک غیر خیر عظیم کی خاطر ہو رہا تھا اور ناگزیر تھا۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا یہ حال تھا کہ اس واقعے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کمبلوں میں سمیٹے اس کے رموز و نکات، اس کی توجہ، اس کی توضیح میں مصروف مجسم سوال بنے ہوئے تھے۔ یہ رویت واقع من جانب اللہ تھی یا شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ فی الواقع کچھ بھی نہ ہو اور ان کے ذہن نے از خود کچھ حوالے کھڑے کر دیے ہوں۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ وہ محض انسان ہیں۔ بدن کی کپ کپی تھی کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ اور کمبل اوڑھ لیے۔ اتنے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئیں تو انہوں نے انہیں شروع سے آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں واقعات میں رنگ آمیز کا شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس واقعے سے بھی بہت سی کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں، مگر اس قسم کی خوش کن رنگ آمیزیاں خانہ بدوشوں کے الاؤ کے گرد ہی سجتی ہیں، تاریخ کے اوراق کو زیب نہیں دیتی۔ میں تو وہی کہوں گا جو میں جانتا ہوں۔ رب کریم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے خاوند کو تسلی دی، ان کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے خدشات دور کرنے کے دلائل دلائے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ساری صورتحال کا ادراک کر لیا، اور اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، وہ اس واقعے کی صحت پر ایمان لے آئیں۔ ان کے ایمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ خدیجہ نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ ایک نیک اور سچے انسان کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتی رہیں اور لمحے بعد ان کو جبریل امین کے الفاظ دہرا کر باور کراتی رہیں کہ محمد آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قوت و جبروت کی رات، عظمت و جلالت کی رات۔ اس رات اللہ غفور الرحیم نے انسان کو روشنی عطا کی اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس رات اس نے جبرائیل علیہ السلام کو کرۂ ارض پر بھیجا۔ اس رات
اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پہلا پیغام پہنچایا۔ وہ رات حضرت خدیجہ کے ایمان لانے کی رات تھی۔ اسی مناسبت سے اس عظیم و برگزیدہ خاتون کو ام المومنین کا لقب عطا ہوا۔ بعد میں دیگر ازواج مطہرات نے